جی مس آپ نے بتایا کہ نا امیدی ہے کیا اور یہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور اگر بیماری بن جائے تو وہ پھر ایک کلینکل ڈپریشن کی فارم اختیار ڈپریشن کر ہو، لیتی انزائٹی، بہت ساری ذہنی بیماریوں میں یہ علامت کے طور پر ہوپلیسنس ہوتی ہے، جیسے ڈپریشن ڈس آرڈر میں، انزائٹی ڈس آرڈر میں، ایٹنگ ڈس آرڈر میں، ایڈکشن میں بہت زیادہ ہوپلیسنس ہوتی ہے ایز اے سمٹم. تو بہت ساری بیماریوں کی کا ایک سمٹم ہوپلیسنس ہے. ٹھیک. لیکن جب ایسے حالات ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی رک رہی ہے تو پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ڈس آرڈر پھر کوئی بھی ہو، لیکن یہ اسٹیٹ آپ کی اگر زندگی کو خراب کر رہی ہے، آپ کی روزمرہ کے کاموں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو یو نیڈ ہیلپ. اچھا مس ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہوپلیسنس کے بھی کچھ اپنے سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ انسان اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا ہے اس طرح. تو اب ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں کیسے ہم اس ایسے انسان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ نا امید ہوئے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں بول رہا تو اس کو دیکھ کے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ نا امید ہے، یا کچھ اور سمٹمز بھی ہوں گے؟ بالکل. وہ جب بھی بات کرے گا تو آپ کو اس کی باتوں سے نگیٹیوٹی اور پیسمزم کی بو آئے گی. یعنی وہ ہر وہ چیز کو، جس بھی چیز کو دیکھے گا اس میں سے نگیٹیوٹی کو پک کرے گا. یعنی اس کو ہم نیگیٹو اپریزلز کہتے ہیں کہ منفی چیزوں کو ہی کی طرف ہی اس کا دھیان جائے گا. تو وہ بہت اس کی اسٹیٹمنٹس ایسی ہوئیں گی، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، حالات ہی بڑے خراب ہیں، لوگ ہی بڑے خراب ہیں. جس بھی ایریا آف لائف کی طرف اس کا دھیان جائے گا تو اس میں سے ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان ہوگا جو کہ منفی ہیں. یعنی پازیٹیوٹی کی ہاں طرف جی. اس کا دھیان نہیں جائے گا. اس کی زندگی میں بہت کچھ پازیٹیو بھی ہو رہا ہوگا، لیکن اس کی طرف اس کا دھیان جو ہے وہ کم جائے گا. دوسرا، یہ لوگ بہت اریٹیبل سے ہوتے ہیں. جو لوگ نا امید ہوتے ہیں، بڑی جلدی سے، بہت کرینکی سے ہوتے ہیں، بڑی جلدی سے دکھی ہو جاتے ہیں، اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات بہت زیادہ ان کو تکلیف دے دیتی ہے. حساس، جس کو ہم ان ادر ورڈس کہتے ہیں، ذرا اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ایک ڈارکنیس سی ہوتی ہے. کسی کام کو بھی کرنے میں انہیں خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، چاہے اپنی پسند کے ہی کر رہے ہوں. اچھا. اگر کام ورک پلیس پر ہیں تو وہ ایک بوجھ سمجھیں گے، نیگیٹیوٹی، دل چاہے گا کہ کام کو نہ ہی کرنا پڑے. اور اگر گھر میں ہے تب بھی یعنی ایک برڈن سا ان کو لگتا ہے. آپ نے ایسے لوگ نوٹ کیے ہوں گے ہاں جو جی. کسی بھی طرح پہ خوش ہو کے نہیں دے رہے ہوتے. تو اندر کہیں نہ کہیں پر ان کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہونی نہیں ہیں، ہم جو مرضی کرتے ہیں. اور یہ جو ایک فیلنگ ہے، یہ جو ایک بلیو ہے، یہ جو ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ بعض اوقات بہت نگیٹیو ایکسپیرینسز سے بھی ہوتی ہے. مطلب زندگی میں بہت ناکامیاں اگر کسی بندے کو ہوئی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو اس کے اندر یہ بہت بلیو ہو سکتا ہے کہ جی بس لائف ہے اور اس کو بس چلانا ہی ہے، اچھے کی امید نہیں ہے. تو بڑی ایک مشکل سی زندگی ایک بندہ گزار رہا ہوتا ہے جس کے پاس امید نہیں ہے. وہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی زندگی ہے، دن پورے کرنے ہیں، آل دیٹ. اس طرح کی تو ان کی بات چیت میں واضح آپ کو پیسمزم نظر آتا ہے، اور ایک برڈن سم لگتی ہے اس کو. اپنی لائف ورتھ لیس سا فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے سائن سے وی کین انڈرسٹینڈ. اور کبھی کبھار اس کے جملے یہ بھی ہوتے ہیں کہ اٹس پریفر ٹو ڈائی، اتنا بوجھ جو لے کے جینا ہے، بہتر تو کچھ ہونا نہیں ہے، کب سے ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کروا سکتی ہیں کہ somebody is suffering with hopelessness. اور اٹس ویری کامن ان ینگسٹر ناؤ اے ڈیز. ہم بہت دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ، اور چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز میں ناکامی کی وجہ سے، پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کی پرابلم کی وجہ سے دے بیکم ہوپ لیس کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی، فائدہ کوئی نہیں ہے، اینڈ دے آر لیڈنگ ٹو ورڈس ڈپریشن ڈس آرڈرز.